السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آپ کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج 22 اکتوبر منگل کا دن ہے اور ہماری آج کی حدیث جادو کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور جو چیز دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی اور وہ دونوں کسی کو بھی نہیں سکھاتے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم فتنہ ہیں اس لیے کفر نہ کرو۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے ایسی چیز سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دیں اور وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور لوگ سیکھتے ہیں وہ چیز جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ پہنچائے، اور جن لوگوں نے اسے خریدا ہے وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آج کی حدیث صحیح بخاری سے حدیث نمبر 5763 ہے۔ حضرت ابراہیم بن موسیٰ، عیسیٰ بن یونس، حشام، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بنی زریق میں سے ایک شخص نے جس کو لبید بن عاصم کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت ہو گئی کہ کسی کام کو نہ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوتا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے لیکن دعا کرتے رہے۔ پھر فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے بتلا دیا جو میں نے معلوم کرنا چاہا؟ میرے پاس دو شخص آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کنگھی، سر کے بال اور سبز کھجور کی کھمبی میں۔ اس پہلے نے پوچھا وہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا زروان کے کنویں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا، عائشہ، اس کنویں کا پانی مہندی کے نچوڑ کی طرح ہو گیا ہے اور اس کنویں کے پاس والے درخت کا سر شیطان کے سروں کے مثل تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ نے یا تو فرمایا کہ میں اس کی تحقیق کروں یا فرمایا کہ آپ نے اس کی تحقیق کیوں نہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عافیت دے دی، اس لیے میں نے لوگوں میں اس کی برائی کو مشہور کرنا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ آپ نے اس کنگھی کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ یعنی کہ جادو برحق ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا۔ جلدی میں وہ حدیث بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی جن میں جادو کے علاج کے متعلق بتایا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی روزانہ تلاوت سے بھی جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ باقاعدگی سے تلاوت کر رہے ہیں تو آپ پر جادو ہوگا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد آخری تینوں کل، سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھنے سے آپ پر کسی بھی قسم کے بد اثرات نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ پاک صاف رہیں گے تب بھی برائی آپ پر اثر نہیں کرتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔